بسم اللہ الرحمن الرحیم 13 لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 79 اور 79، سورہ آل عمران، رکوع نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نجران کے عیسائیوں کا مکالمہ بیان فرمایا کہ نجران کے عیسائی نبی علیہ خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے سوالات کیے، نبی علیہ السلام نے سوالات کیے۔ ان کی گفتگو کا انحصار اس بات پر تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور معبود ہیں، اور نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فانی ہیں یا باقی، کہ ایسے ہیں کہ جن پہ موت کی کیفیت طاری ہوگی یا نہیں۔ یہاں یہ بات میں نے گزارش کی تھی کہ وہ لوگ اس بات کے قائل تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی، تو نبی علیہ السلام اگر یہ بات فرماتے کہ ان کی وفات ہو گئی ہے یا نہیں، تو جواب میں صحیح کہتے کہ ان کی وفات ہو چکی ہے، تو یہ فنا کی زیادہ واضح دلیل تھی اس کے مقابلے میں کہ ان کی وفات ہوگی۔ لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے خلاف حق بات نہیں نکل سکتی، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ ان کے لیے فنا ہے یا فنا نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنا عقیدہ بھی بیان فرما لیا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی موت طاری نہیں ہوئی، قیامت سے پہلے آسمان سے تشریف لائیں گے نیچے زمین پر، اور یہاں ان پر وفات کی کیفیت طاری ہوگی۔ دوسرا سوال حضرت نے یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علم کلی تھا یا محدود؟ اگر وہ یہ کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا علم محیط تھا، کلی تھا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ میرے قتل کے لیے آ رہے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات معلوم نہ ہو سکی، تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا علم محدود۔ تیسرا سوال یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود خود بخود تھا یا وہ والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، تو والدہ کے پیٹ سے جو پیدا ہو وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں۔ چوتھی بات آپ نے فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مکمل اختیار حاصل تھا، قادر مطلق تھے؟ کہا کہ نہیں، فرمایا کہ جس میں یہ چار باتیں پائی جاتی ہوں وہی معبود ہو سکتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام معبود نہیں، معبود صرف اللہ ہے۔ اگر اس لحاظ سے آپ جائزہ لیں، اصول اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب ان سے سوالات کیے تو عیسائیوں نے ان سوالات کے جوابات دیے جو صحیح تھے، اور نتیجہ نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی اس گفتگو کو تقریباً 83 آیات میں نازل فرمایا۔ اب قیامت تک کے لیے وہ گفتگو قرآن کی آیات کی شکل میں قطعی ہو گئی۔ کر رہا تھا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، کل کیونکہ تقیہ پر گفتگو ہوئی تھی اس حوالے سے بات متعلقہ ہے اور یہ زیادہ مکمل ہو جائے گی، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ امام تھے اور خلیفہ بلا فصل تھے تو انہوں نے ان تین خلفاء کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کی؟ اس کے جواب میں اہل ہیں کہ ان حضرات کے ہاتھ پہ بیعت کرنے میں علی رضی اللہ عنہ نے تقیہ کیا، اور جو تقیہ نہیں کرتا وہ بے دین ہے، اور جو تقیہ نہیں کرتا اس کو اللہ ذلیل کرتا ہے۔
تو علی رضی اللہ عنہ نے تقیہ کیا، مخالفت نہیں کی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشیر رہے، عمر رضی اللہ عنہ کے چیف جسٹس ہوئے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے معاون ہوئے، تقیہ کیا۔ اور جو تقیہ نہ کرے وہ بے دین ہے، علی رضی اللہ عنہ نے تقیہ کیا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کے مقابلے میں تقیہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہاں تقیہ کرتے۔ اب ایک اصول بیان کرو، یا تو یہ کہو کہ تقیہ کرنا یہ دین ہے، یا یہ اصول بیان کرو کہ مقابلہ کرنا، باطل کے مقابلے میں نکلنا یہ دین ہے۔ دونوں میں سے ایک بات مانو گے؟ اگر یہ کہتے ہو کہ تقیہ کرنا دین ہے اور تقیہ چھوڑنا بے دین ہے، تو پھر حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ کہ ان کی توہین ہوگی۔ اور اگر یہ کہو کہ مقابلے میں نکلنا یہ دین ہے، اور پھر علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہنا کہ مقابلے میں نہیں نکلے، یہ ان کی توہین ہے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ سب سے بڑے دشمن ہیں اہل بیت کے۔ ایسے اصول اختیار کریں گے کہ جہاں بھی جس کو اللہ نے عقل دی ہے وہ جیسے ہی غور و فکر کرے گا تو زد کہاں پڑے گی؟ اہل بیت پہ پڑے گی۔ تو یہ ان کا اصول۔ اگلی بات، ان کا عقیدہ امامت ہے۔ عقیدہ امامت یہ ہے کہ ہمارا امام ما کانا و ما یکون کا علم رکھتا ہے، کہ جو ہو گیا اس کو بھی جانتا ہے، جو آگے ہوگا اس کو بھی جانتا ہے۔ ان کے نزدیک ان کا امام وہ ہے جو پورے کائنات کا اختیار رکھتا ہے، یہاں تک کہ اپنی موت کا اختیار بھی رکھتا ہے، اپنی موت کو ٹالنے کا بھی اس کو اختیار حاصل ہے۔ تو یہ ان کے عقیدہ امامت کے اجزاء ہیں، جن میں نے 2 جز بیان کیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے نزدیک امام معصوم ہیں، تیسرے امام ہیں، اور ان کے نزدیک امام وہ ہے جو ماضی اور مستقبل کو جانتا ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب مکہ مکرمہ سے چلے، ان کو معلوم تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر ان کو معلوم تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہوگا، اور پھر یہ کہ وہ اختیار بھی رکھتے تھے کہ اپنی موت کو ٹال سکتے تھے، کائنات کا پورا نظام ان کو حاصل تھا، تو آگے یہ معلوم تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور پھر تشریف بھی لے گئے اور کائنات کے نظام کو چلنے دیا، اپنی موت کو مؤخر نہیں کیا۔ تو اس کی معنی ہے کہ وہ یہی چاہتے تھے۔ جب وہ یہی چاہتے تھے تو پھر ماتم کس بات پر ہے کہ امام معصوم کے چاہنے کی مخالفت کرنا تمہارے عقیدے کے لحاظ سے کفر ہے۔ ہمارے حضرات تو فتویٰ دیں گے جب دیں گے، خود تمہارے اصول کے لحاظ سے کفر ہے کہ امام معصوم کے قول کی مخالفت، امام معصوم کی چاہت کی مخالفت، امام معصوم کے فعل کی مخالفت، یہ کفر ہے۔ تو لہذا یا اپنا عقیدہ کافرانہ مانو یا اپنا عمل کافرانہ مانو، تو دونوں میں سے ایک پہ کفر کا اطلاق تو لازم ہوگا۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے نبی علیہ السلام کی گفتگو کو، یہ نجران کے عیسائیوں سے حضرت کی گفتگو کو اللہ نے قرآن آیات کی شکل میں نازل فرمائی۔ نبی علیہ السلام دلائل دیے، اللہ نے وہ دلائل قرآن آیات کی شکل میں نازل فرما دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی علیہ السلام کو کہ آپ اہل کتاب کو دعوت دیں۔ اہل کتاب سے معاہدہ ہو گیا، عیسائیوں نے معاہدہ کیا کہ حضرت ہم آپ کو سالانہ 2000 جوڑے کپڑے دیں گے، مزید اتنا اسلحہ دیں گے، اور آپ کے محکوم ہو کر رہیں گے۔ تو لہٰذا آپ ہمیں اپنے مذہب پہ رہنے کی اجازت دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کی اجازت دے دی، کیونکہ یہ قانون ہے شریعت کا کہ جب تک عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوتا، اگر کافر یہ چاہے کہ مجھے امن و امان کے ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے اور میں یہ معاوضہ ادا کروں گا، تو یہ معاہدہ اس سے کیا جا سکتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے شرعی اصول کے مطابق معاہدہ فرما لیا۔ اب اس کے بعد یہ حکم دیا کہ نبی علیہ السلام آپ ان کو دین کی دعوت دیں۔ تو یہاں سے یہ دعوت کا آغاز ہو رہا ہے۔ قل، اے نبی السلام آپ فرما دیں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اس میں یہودی بھی شامل ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں، کہ آؤ جس بات میں اتفاق ہے اس پہ ہم اور آپ دونوں جمع ہو جائیں۔ ہمارا تمہارا اتفاق اس بات پر ہے، ہمارا تمہارا اتفاق اس بات پر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے نبی کی تعلیم بھی یہی ہے، ہماری تعلیم بھی یہی ہے۔ اور اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانیں۔
جب اس پہ آ جائیں گے تو اب معبود کا جو کام ہوگا اس کو قبول کیا جائے گا، یہ ہوگا اتفاق۔ جب اتفاق ہو گیا کہ معبود اللہ ہے تو اللہ کے ہر کام کو ماننا لازم ہے، تو اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، تو اللہ کے اس کام کو ماننا بھی لازم ہو جائے گا۔ تو اتفاق پہ لا کے پھر اختلاف کا فیصلہ کیا جائے، یہ ایک اصول سمجھا دیا۔ صفحہ نمبر 80 اسی رکوع کے اندر یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی دین پر تھے، اور عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی دین پر تھے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں غلط کہہ رہے ہیں، اور اہل مکہ کہتے تھے، جو مشرکین مکہ تھے، کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام اس دین پر تھے جس دین پر ہم ہیں۔ تو اب یہ تین دعوے دار ہیں، یہودی، عیسائی، قریش مشرکین مکہ، کہ ان تینوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے۔ اللہ نے یہاں نفی فرما دی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہودیت کب بنی ہے؟ تورات کو بگاڑنے کے بعد۔ عیسائیت کب بنی ہے؟ انجیل کو بگاڑنے کے بعد، محرف کرنے کے بعد۔ جبکہ تورات نازل ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد، انجیل نازل ہوئی ہے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2000 سال بعد، تو 1000 سال بعد تو اصل دین نازل ہوا، اور بگاڑ تو اس کے بعد کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ 2000 سال بعد، جو اصل دین تھا عیسیٰ علیہ السلام لائے وہ 2000 سال بعد، اور جو بگاڑ پیدا ہوا وہ اس کے بعد ہوا۔ فرمایا کہ اس بارے میں تم سوچو، یہ کیسے تمہارا دعویٰ صحیح ہو سکتا ہے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں تھے، جب نہیں تھے تو ان کا تعلق کس کے ساتھ تھا؟ ان اول الناس بابراہیم، اسی رکوع میں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق تھا ان لوگوں کا جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے والے تھے ان کے زمانے میں۔ ان کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ایمان والے جو نبی علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ان کا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، نہ یہودیوں کا، نہ عیسائیوں کا، نہ مشرکین کا۔ اس بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اہل کتاب چاہتے ہیں کہ ایمان والوں تمہیں گمراہ کر دیں، ان کی گمراہی سے بچنا، ان کے شوشوں سے، ان کے پروپیگنڈے سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے بھی خطاب فرمایا کہ لوگوں کے کفر کا ذریعہ تم مت بنو۔ صفحہ نمبر 81 پہ رکو نمبر 8 وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک سازش بیان فرمائی۔ یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جو ہمارے چھوٹے درجے کے علماء ہیں وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں صبح کے وقت چلے جائیں اور کہیں کہ حضرت ہم ایمان لاتے ہیں، اور ایمان میں ان باتوں کو ماننا جو ہمارے دین میں بھی موجود ہیں، ایسی باتیں جو ہمارے دین میں موجود نہیں ان کو نہ ماننا، سارا دن حضرت کی خدمت میں رہنا، شام کو مجلس سے اٹھ کے باہر آ جانا۔ فرمایا کہ ہم تو پورے دن بیٹھے رہے، ہمیں تو کوئی حقانیت نظر نہیں آئی۔ فرمایا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو سادے مسلمان جو بیچارے علم نہیں رکھتے وہ دیکھیں گے کہ یہ علماء جو بزن ہو کے گئے ہیں، تو اگر نبی علیہ السلام سچے نبی ہوتے تو یہ لوگ بزن ہو کے کیوں جاتے؟ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی مسلمان تمہارے ساتھ ہی اٹھ کر آ جائے گا۔ وہ میں نہیں تھا، اور بے ادبی گستاخی کی معافی کے ساتھ آپ بھی نہیں تھے، علم کے مدعی نہیں تھے، سادہ مزاج ایمان والے تھے اور پکے ایمان والے تھے، لہذا ایک آدمی بھی ٹوٹ کر ان کے ساتھ نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ یہ ان کی ناکامی ہے، اے قیامت تک کے ایمان والوں ان کی ان سازشوں سے باخبر رہنا، کہ تمہارے اپنے بن کر تمہیں دین اسلام سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد اسی رکوع میں وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ دین کے لحاظ سے بھی بددیانت ہیں اور دنیاوی معاملات کے لحاظ سے بھی بددیانت ہیں۔ تو اس میں ایک واقعہ جو ہوا اور اس کے بعد یہ آیت نازل۔ ایک آدمی نے، فخاس بن آزورہ بنی قینقاع یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، تو ایک آدمی جو مشرکین میں سے تھا اس نے 1 دینار سونے کا سکہ تھا وہ یہ فخاس بن آزورہ کے پاس امانت کے طور پہ رکھا۔
اور ایک آدمی نے ایک بڑی مقدار عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہ بھی یہودی عالم تھے اس وقت، ان کے پاس رکھا۔ جس آدمی نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے پاس امانت رکھی تھی وہ کثیر مقدار تھی، وہ واپس لینے کے لیے آیا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے واپس وہ امانت دے دی۔ فخاص بن عزورہ کے پاس ایک آدمی نے 1 دینار رکھا، وہ واپس لینے کے لیے آیا تو فخاص بن عزورہ نے واپس دینے سے انکار کر دیا۔ خود اس کے شاگرد نے کہا کہ جی یہ 1 دینار آپ کے پاس رکھ کے گیا تھا، آپ لینے کے لیے آئے ہیں تو آپ اس کو واپس دے دیں۔ اس نے کہا کہ یہ مشرکین میں سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مشرکین کا مال کھانے کا حق دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جاہل ہے تو جاہلوں کا مال کھانا علماء کا حق ہے، تو اس لیے اس کو واپس دینے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے واپس نہ دو، میں باہر جا کے پروپیگنڈا کرتا ہوں، لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس عالم صاحب نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ اب ڈر کے اس نے 1 دینار جو لیا تھا واپس کر دیا۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو مالی بددیانت ہوگا وہ ایمان کب قبول کرے گا؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کیونکہ مالی لحاظ سے دیانتدار تھے، لہٰذا جیسے ان کو معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فوراً ایمان لائے۔ یہودیوں کے 10 سب سے بڑے عالم تھے اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ان 10 میں سے ایک تھے۔ بات آ گئی تو یہاں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی میں مختصر عرض کر دوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھی نبی السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہاں لوگ دیکھنے کے لیے آئے تھے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھی دیکھنے کے لیے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو سنی لیکن خود کوئی گفتگو نہیں کی، نہ اپنا تعارف کرایا، بس مجلس میں کچھ دیر بیٹھے، حضرت کو دیکھا، اس کے بعد وہاں سے چلے۔ راستے میں ملنے والوں نے عبداللہ بن سلام سے پوچھا کہ آپ مجلس سے اٹھ کر آئے ہیں، آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واللہ، اللہ کی قسم، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ پہلا تاثر ہے جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے دیا۔ دوسرا تاثر یہ فرمایا کہ مجھے حضرت کی گفتگو نے بڑا متاثر کیا کہ نبی علیہ السلام نے کچھ ارشادات فرمائے تھے کہ رشتہ داریوں کو برقرار رکھو، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تم نماز پڑھو، اللہ سے امید رکھو، جنت کے حقدار بن جاؤ۔ کہا کہ اتنی مختصر گفتگو حضرت نے فرمائی اور جامع گفتگو فرمائی تو یہ غیر نبی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نبی خدمت میں حاضر ہوئے اور تنہائی میں ملاقات کی۔ کہنے کہ حضرت، میں ایک بات گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی قوم کو جانتا ہوں، ان یہودیوں کو، اپنے مذہب والوں کو جانتا ہوں، یہ کتنے بد اعتماد ہیں۔ میری ایک درخواست ہے کہ آپ پہلے ان کو بلائیں، ان سے میرے بارے میں رائے لیں، پوچھیں کہ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیسا آدمی ہے، اس کے بعد میں ایمان کا اظہار کروں گا۔ نبی علیہ السلام میں صحیح ہے، یہ پردے کی اوٹ میں چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے بڑے بڑے یہودیوں کو بلایا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ کیا نبی علیہ السلام کے بلانے پہ یہودی آ جاتے تھے؟ جی، اس لیے آ جاتے تھے جب حضرت تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو مدینہ منورہ کے تمام قبائل نے آپ کو مدینہ منورہ کا سربراہ تسلیم کیا تھا، ان میں یہودی بھی تھے، اوس اور خزرج والے بھی تھے۔ تو اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام جب بلاتے تھے تو یہ سارے جو تھے اس لحاظ سے محکوم ہونے کی وجہ سے سب حاضر ہوتے تھے۔ تو حضرت نے ان بڑے بڑے یہودیوں کو بلایا، ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن سلام کا کیا پوچھتے ہو، یہ تو ولی ابن ولی ہے، اگر پہلے زمانے میں ہوتا تو اس کو نبوت عطا کی جاتی، اتنا صاحب کردار آدمی کسی قوم میں پیدا نہیں ہوا ہوگا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو تم ایمان لاؤ گے؟ کہنے لگے حضرت اگر وہ آپ پر ایمان لے آئے تو ہمارے لیے رکاوٹ کون سی ہے؟ تو ہمارے لیے تو بات واضح ہو گئی۔ اس پہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اوٹ سے باہر آئے کلمہ پڑھتے ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جیسے کلمہ پڑھتے ہوئے باہر آئے اب یہودیوں کا انداز بدل گیا،
فرمانے کہ حضرت آپ اس کی بات کر رہے تھے؟ فرمایا جی ہاں۔ کہنے لگے اس جیسا بددیانت تو کسی قوم میں نہیں ہوگا، یہ بھی شیطان ہے، اس کا باپ بھی شیطان ہے، اور یہ حق کو نہ سمجھتے ہیں نہ حق کو مانتے۔ اب انداز بدل گیا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حضرت اس لیے میں نے کہا تھا کہ پہلے ان سے میرے بارے میں رائے لے لی جائے، مگر نہ یہ پروپیگنڈا منفی قسم کا کریں گے۔ تو بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمائی، کیونکہ مالی لحاظ سے دیانتدار تھے، اس نبی علیہ السلام کو پہچانا تو یہاں بھی دیانتداری کرتے ہوئے ایمان لائے، اور فرمایا جو ایک دینار کے بارے میں بد دیانت ہوں وہ اللہ کے نبی کو کیسے مانیں گے۔ صفحہ نمبر 82 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے عہد کو بھی بیچ دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے اس کو بیچا، اور اللہ کے احکام اور مسائل میں تغیر و تبدل پیدا کر دیا۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے کلام میں، اللہ کی کتاب میں تحریف کی، لہذا جنہوں نے اللہ کے کلام میں تحریف کی اب ان کو نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہاں ان کی بددیانتی اللہ نے بیان فرمائی، مالی لحاظ سے بھی بددیانت، دین کے لحاظ سے بھی بددیانت، اور اللہ کی کتاب کی امانت کے لحاظ سے بھی یہ لوگ بددیانت ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ صفحہ 82 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا دور حاضر کے اعتبار سے۔ تو دور حاضر کے اعتبار سے مسئلہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں یا غیر بشر ہیں۔ یہاں یہ بات واضح ہو کہ جس پر نبی علیہ السلام نجران کے عیسائیوں سے گفتگو کر رہے تھے تو یہودی بھی آ کر بیٹھ گئے اس بنیاد پر کہ عیسائیوں کی ناکامی ہو۔ عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے دشمن، جیسے کہ پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی بے بنیاد ہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودی بے بنیاد ہیں۔ اب یہودی آ کر بیٹھے کہ عیسائیوں کی رسوائی ہوگی اور یہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ اب جب نبی علیہ السلام کی بات غالب آ گئی، اب یہودیوں کو تکلیف ہوئی ہے تو اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ اب انہوں نے فوراً کہا، یہودیوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام سے کہ آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانا جا رہا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی معبود بنا لیا جائے، آپ اس لیے عیسائیوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ۔ فرمایا کسی بشر کے لیے مناسب نہیں، اب یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں، اپنی طرف سے بات نہیں بنا رہا، ترجمہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کسی بشر کے لیے مناسب نہیں کہ اللہ اس کو کتاب دے، اس کو فیصلے کی قوت عطا فرمائے اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ اس کی دعوت تو یہی ہوگی کہ اللہ والے بن جاؤ۔ اب یہاں جو قابل غور ہے یہ بات ہے کہ نبی نے کسی کو اپنی معبودیت کی یا اپنی ابتدا کی دعوت نہیں دی۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو جوڑا ہے کس سے؟ اللہ کے ساتھ۔ لیکن یہاں جو بات قابل غور ہے کہ کیا فرمایا اللہ نے؟ کسی بشر کے لیے مناسب نہیں۔ یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ کس کو کہا کہ اے نبی علیہ السلام آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ معبود بنا لیں؟ اب یہ آیت یوں نازل ہوتی کہ نبی علیہ السلام یہ نہیں چاہتے، نبی علیہ السلام یہ نہیں چاہتے، لیکن اللہ نے ضابطہ بیان فرمایا ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس کو نبوت عطا کریں اور وہ لوگوں کو اپنی معبودیت کی دعوت دے۔ تو اس سے نبی علیہ السلام کی کیا بات ثابت کی جا رہی ہے؟ بشریت ثابت کی جا رہی ہے، اور اللہ نے قیامت تک کے اس فتنے کا رد فرما دیا کہ جتنے بھی نبی تشریف لائے وہ سب کے سب بشر تھے۔ اس بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ فرمایا کہ کوئی نبی شرک کی دعوت بھی نہیں دے سکتا اور کوئی نبی کسی نبی کی مخالفت بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ فرمایا کہ ہم تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لے چکے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد بیان فرمایا جس کو عہد الست کہتے ہیں، یہ سورہ اعراف میں آئے گا، کہ جب اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عہد لیا اپنی ربوبیت کا۔ یہ واقعہ سورہ اعراف میں انشاءاللہ آئے گا۔ اس عہد کے بعد اللہ نے دوسرا عہد لیا۔ دوسرا عہد یہ لیا، جو پہلا عہد تھا وہ تمام انسانوں سے تھا، دوسرا عہد اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے لیا۔
کہ جن کو اللہ نے نبی بنانا تھا اللہ نے پھر ان کا علیحدہ اجتماع فرمایا اور ان سے اس بات کا عہد لیا کہ جو نبی تشریف لائیں گے، جو پہلے والے نبی ہیں وہ بعد والے نبی کی خبر دیں گے اور اپنی امت والوں کو تلقین کریں گے کہ اگر تمہاری موجودگی اور نبی تشریف لائیں تم نے ان پہ ایمان لانا ہے۔ اور اس عہد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے عہد لیا گیا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے نبی علیہ السلام کی نبوت پر ایمان عہد لیا گیا۔ اسی عہد کا اظہار معراج کے موقع پر ہوا کہ معراج میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام جمع ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی، تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے عہد کا عملی اظہار کیا، تو اللہ نے عملی اظہار کی صورت پیدا فرما دی۔ تو یہاں یہ بات فرمائی کہ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہو، اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہو، تمہارے لیے لازم ہے کہ تم نبی علیہ السلام کو ماننے والے بن جاؤ۔ جب تمہارے نبی ان کو مانتے ہیں تو پھر تمہیں ماننے میں کیوں ہچکچاہٹ ہے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی کہ تم ایسے نہ بننا، تم توحید کو ماننے والے بھی بننا اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو ماننے والے بھی بننا، کہ ہم انبیاء کرام علیہ السلام میں کوئی فرق نہیں سمجھتے کہ سب کے سب اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہاں سوال پیدا ہوگا، سوال یہ پیدا ہوگا جب سب کو اللہ کا نبی مانتے ہو تو ان کی شریعت پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا جواب پہلے پارے میں آ چکا۔ شریعت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے۔ تو اللہ نے حکم فرمایا کہ اس وقت اس حکم پہ عمل کرو، پھر اللہ ہی نے فرمایا کہ اس حکم کو منسوخ سمجھو، اس حکم پہ عمل کرو۔ تو لہذا سب کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے ہے۔ تو احکام کس کے ماننے ہیں؟ اللہ کے ماننے ہیں۔ تو اللہ نے یہ بات فرما دی کہ یہ نبی علیہ السلام جو شریعت لائے تھے یہ منسوخ ہو گئی، اب یہ شریعت ہے جس پر تم نے عمل کرنا ہے۔ تو لہذا ان کی شریعت پہ عمل نہ کرنا ان کا انکار نہیں، بلکہ ان کی شریعت پہ عمل نہ کرنا ان کا اقرار ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ہر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو تلقین فرمائی جب نبی علیہ السلام تشریف لائیں تو اس شریعت کو چھوڑ کر ان کی شریعت پہ عمل کرنے والے بن جانا۔ تو لہٰذا ان انبیاء علیہ السلام پر ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جب نبی علیہ السلام تشریف لا چکے اپنے اسلام کی شریعت پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ صفحہ 83 کے آخر صفحہ 84 پر فَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا جو شخص بھی نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کا نقصان آخرت میں پوری طرح سے ظاہر ہوگا۔ اور فرمایا کہ ان پہ جو نبی علیہ السلام پہ ایمان نہیں لاتے ان پہ اللہ کی طرف سے بھی لعنت ہے، فرشتوں کی طرف سے بھی لعنت ہے، تمام انسانوں کی طرف سے لعنت ہے، آخرت میں عذاب میں مبتلا ہوں گے اور ان کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مر جائیں گے، کفر سے پہلے توبہ کر لیں تو اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، لیکن اگر کفر کی حالت میں مر گئے فرمایا قیامت کے دن اگر ان کے پاس پوری زمین سونے کی بھری ہوئی ہو اور اپنے فدیہ میں ادا کرنا چاہیں تو اپنے عذاب میں کمی نہیں کرا سکتے۔ صفحہ نمبر 85 پہ رکوع نمبر 10 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فرمایا کیا ایمان والو، ان کفار کی، یہودیوں کی، اہل کتاب کی حالت تو یہ ہے، یہ دنیا پرست ہیں، مال جمع کر رہے ہیں، دنیا کو اپنا مقصود بنایا ہوا ہے۔ تم تو فکر آخرت والے ہو، تم دنیا کو اپنا مقصود مت بناؤ۔ اگر تم چاہتے ہو نجات تو اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز کو خرچ کرو، تو جتنا اللہ کے راستے میں پسندیدہ چیز کو خرچ کرو گے اسی قدر آخرت بنانے والے ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ویسے بھی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ انفاق فی سبیل اللہ میں بہت سبقت والے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو متعدد واقعات ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنی پسندیدہ چیزیں حضرت کی خدمت میں آ کے پیش کرتی کہ حضرت جس کو قبول فرما لیں۔ یہاں تک صورتحال تھی کہ میرا اور آپ کا اور ان کا جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں، اور ان کی حالت یہ تھی ان کو روکا جا رہا ہوتا تھا کہ اپنی ضرورت تو دیکھ لو، اپنی ضرورت تو اپنے پاس رکھ لو، ان کو روکا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے روک رہے ہیں ان کو کہ جب اپنی یہ قیمتی اشیاء لا رہے تھے تو فرماتے تھے کہ اپنی ضرورت کا تو خیال کر لو، تو لہذا وہ کہتے تھے نہیں حضرت، جب آخرت بنانی ہے تو پھر دنیا میں مال رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اعتراض بیان فرمائے ہیں یہودیوں کے. یہودیوں نے دو اعتراض کیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ ہے کہ میں ابراہیمی ملت سے تعلق رکھتا ہوں، اور ابراہیمی ملت میں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ یہ ممنوع ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قبلہ بیت المقدس ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا گوشت خوشی کے ساتھ کھاتے ہیں، اونٹنی کا دودھ خوشی کے ساتھ پیتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کو قبلہ بنایا ہے، بیت المقدس کو چھوڑا ہے. لہذا نبی علیہ السلام کے ابراہیمی ملت سے کوئی تعلق نہیں. یہ دو ان کے سوال تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دونوں سوالوں کا جواب ارشاد فرمایا. پہلے سوال کا جواب یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو یہودی مذہب کے اندر اونٹ کے گوشت کی پابندی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں نہیں. یعقوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارک النساء کی تکلیف تھی. تو یہ لفظ ارک النساء، ارک النساء، ارک النساء نہیں پڑھ رہا اس کو میں. ارک النساء اگر پڑھیں گے تو اس کے معنی ہوں گے عورتوں کا پسینہ. یہ ارک النساء ہے، یہ رگ ہے ٹانگ کی. ارک رگ کو کہتے ہیں، نساء اس رگ کا نام ہے. تو یہ عین کے زیر کے ساتھ ہے، نون کے زبر کے ساتھ ہے. تو عام طور پہ اس کو ارک النساء کہہ دیتے ہیں، جس کے معنی ہے عورتوں کا پسینہ. تو یہ معنی نہیں ہے. تو ارک النساء ہے، عین کا زیر ہے، نون کا زبر. تو یہ رگ ہے. تو یہ رگ میں تکلیف ہوتی ہے، اس میں درد ہوتا ہے، تو اس کو ارک النساء کی تکلیف کہتے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو ارک النساء کی تکلیف ہوئی، علاج کرایا، اس دور کے لحاظ سے آرام نہیں ہوا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت مانی کہ اللہ اگر تو مجھے اس سے نجات عطا فرما دے تو میں اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کھانا چھوڑ دوں. یہ منت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت عطا فرما دی. انہیں سب سے زیادہ پسندیدہ اونٹ کا گوشت تھا اور اونٹنی کا دودھ. تو انہوں نے یہ دونوں چیزیں کھانا پینا چھوڑ دی. جب انہوں نے چھوڑی تو ان کی اولاد نے بھی ان کی اتباع کی، انہوں نے بھی چھوڑ دی. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو ممنوع قرار نہیں دیا، لہذا تم تورات اٹھا کر دیکھ لو. تورات بعد میں نازل ہوئی، اس کے اندر یہ چیزیں حرام نہیں کی. ہم نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو تم خلاف ورزی کر رہے ہو. تو یہ یعقوب علیہ السلام نے منت کے ذریعے سے اپنے آپ کو ان سے روکا تھا. یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے یہ منت مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل نہیں فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام آپ یہ منت نہ مانیں، حلال چیز کیوں آپ چھوڑ رہے ہیں؟ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہد کے بارے میں قسم کھا لی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، استعمال نہیں کروں گا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے فوراً حکم نازل فرمایا کہ نبی علیہ السلام جو چیز ہم نے حلال کی ہے آپ کے لیے حرام نہیں کی، آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کیا ہے؟ وہاں روکا گیا، یہاں نہیں روکا گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد وہ تھی کہ جو اپنے نفس کے مطابق چلنے والی تھی، اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام وہ تھے. اگر نبی علیہ السلام شہد کا استعمال نہ فرماتے، ایک صحابی شہد کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا، تو یہ پوری امت قیامت تک کے لیے اس نعمت سے محروم ہو جاتی. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فوراً آیت نازل ہوئی کہ حضرت آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کریں جس کو ہم نے آپ کے لیے حلال کیا. تو دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے بیت المقدس کو قبلہ چھوڑ دیا اور بیت اللہ کو اختیار کیا. یا اللہ نے فرمایا کہ یہ بیت اللہ پہلا گھر ہے جو زمین پہ اللہ کا بنا ہے. سب سے پہلا گھر زمین پہ بنا ہے وہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ. حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پہ تشریف لائے تو یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ کے اوپر بیت المعمور تھا، میں دیکھتا تھا فرشتے اس کا طواف کرتے تھے. اب زمین پہ اس منظر کو دیکھنے کو ترس گیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المعمور کے سیدھ میں یہ بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا. جب اسلام تشریف لائے انہوں نے آ کے نقشہ بنایا، فرمایا کہ یہ جگہ ہے. اللہ نے ایک بادل بھیجا تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پہ بیت اللہ کی تعمیر کی. یہ جگہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں زمین جب بنائی گئی تھی سب سے پہلے یہاں ایک ابھار پیدا ہوا تھا. یہ پانی کے اوپر ایک ابھار پیدا ہوا، ابھار کے ساتھ جھاگ بنائی گئی، جھاگ کو پھیلا دیا گیا. اس کے بعد اللہ نے اس میں پختگی پیدا فرما دی، پھر اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے.
تو وہ مقام جہاں سب سے پہلے ابھار ہوا بلبلے کی شکل کا، یہ وہی مقام ہے جہاں پہ بیت اللہ بنایا گیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر فرمایا۔ اس کے 40 سال کے بعد، بیت اللہ کی تعمیر کے 40 سال کے بعد، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر فرمائی۔ کیونکہ یہ بیت المقدس اس وقت آبادی نہیں تھی، تو بیت اللہ سے کافی فاصلے پر تھا، اس لیے اس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ اقصیٰ کے معنی دور کی جگہ، تو اس کو مسجد اقصیٰ کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی، دونوں تعمیریں آدم علیہ السلام کی۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا، فرشتے بھی طواف کرنے کے لیے آتے تھے، آدم علیہ السلام نے طواف فرمایا، ان کی اولاد بھی طواف کرتی رہی۔ حضرت نوح علیہ نبی علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تو بیت المقدس بھی مٹ گیا، بیت اللہ بھی مٹ گیا، لیکن جہاں بیت اللہ تھا وہاں ایک ٹیلا رہا سرخ رنگ کا، اور اس کا تقدس برقرار رہا۔ تو جو امتیں تھیں حضرت ہود علیہ السلام کی، حضرت صالح علیہ السلام کی، وہ یہاں آ کے عبادت کرتی تھیں، دعا کرتی تھیں۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام پہ چھوڑ دیں۔ یہاں پانی نہیں تھا، اس جگہ کو مکہ کہتے تھے۔ مکہ وہ جگہ جہاں پانی کا انتظام نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہاں ہمارا گھر دوبارہ تعمیر کریں۔ تو بیت اللہ کی تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اور ان کے معاون حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ یہ بات پہلے پارے میں آ چکی۔ بیت المقدس کی تعمیر نہ ہوئی، وہ اسی حالت میں رہا۔ اس کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کا دور آیا تو بیت المقدس کی تعمیر نو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے کئی سو سال بعد کی بات ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو پہلا گھر زمین پہ بنا اللہ کا، وہ یہ بیت اللہ ہے۔ فرمایا کہ اس کے اندر اس کی نشانیاں موجود ہیں، حتیٰ کہ مقام ابراہیم بھی اس کے اندر موجود ہے۔ مقام ابراہیم سے دو اشارے ہیں۔ مقام ابراہیم سے ایک اشارہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو رہنے کی جگہ بنایا، کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو یہاں رکھا۔ اور مقام ابراہیم میں دوسرے اشارہ یہ ہے کہ یہ ایک مخصوص پتھر تھا جس پہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ تو یہ خود کار نظام کے تحت یہ سیڑھی بنا ہے پتھر کے۔ حضرت اوپر تعمیر فرمانا چاہتے تھے، یہ پتھر اونچا ہو جاتا تھا سیڑھی کی طرح سے، اور حضرت جب نیچے پتھر لگانا چاہتے تھے تو یہ پتھر جو ہے وہ نیچے ہو جاتا تھا۔ یہ خود کار نظام کے تحت یہاں یہ پتھر کام کرتا رہا۔ یہ پتھر آج بھی محفوظ ہے اور مطاف کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو فرمایا یہ نشانی موجود ہے، کہ اسی سے اندازہ کر لو کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق بیت اللہ سے تھا، بیت المقدس سے نہیں تھا۔ اور پھر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ہم نے حج فرض کیا ہے لوگوں پر، اور جو حج نہیں کرے گا تو فرمایا کہ اللہ بے نیاز ہے، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ صفحہ 86 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے خطاب فرمایا کہ دیکھو کہ لوگوں کو کفر کی طرف متوجہ مت کرو، اور پھر ایمان والوں سے بھی خطاب فرمایا کہ ان کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، کہ ان کی بات پہ مت آنا، وگرنہ ان کی یہی کوشش ہوگی کہ تمہیں دین اسلام سے غافل کر دیں، محروم کر دیں۔ پھر اللہ نے تعریف فرمائی ہے ایمان والوں کی، فرمایا کہ تم کیسے کفر کرو گے، کہ دو تمہارے پاس مضبوط بنیادیں ہیں۔ ایک مضبوط بنیاد تمہارے پاس آیات اللہ، اللہ کی آیتیں ہیں جو تمہارے اندر تلاوت کی جاتی ہیں، جو پڑھی جاتی ہیں، جن کو سمجھا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ وفیکم رسول، اور تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اس سے ایک بڑی غلط فہمی آج کے دور کے اندر، کہ اللہ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کی آیتیں تمہارے درمیان پڑھی جاتی ہیں، وہ تو پڑھی جا رہی، اور اللہ نے دوسری بات بیان فرمائی کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اب اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود ہیں تو اس سے بات ثابت ہو گئی کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر، یہ خود قرآن کہہ رہا ہے۔ بس ایک بات اگر ذہن میں آ گئی تو یہ مسئلہ حل ہوگا، کہ یہاں اللہ نے وفیکم رسولو فرمایا کہ یا نبی السلام کا نام بھی لیا، نبی السلام کا نام نہیں لیا، فرمایا کہ اس کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں۔ کہ رسول کس کو کہتے ہیں؟
پیغام پہنچانے والے کو. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی کتاب لکھی. اس کے شروع میں لکھا کہ جس شخص کے گھر میں یہ کتاب ہو وہ سمجھ لے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر موجود ہے. تو یہاں اشارہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تمہارے اندر موجود ہیں. ان آیات کی تفسیر نبی علیہ السلام کی وضاحت کی شکل میں اس امت کے اندر موجود ہے. اگر امت کے اندر مثلا کی تعلیمات موجود ہیں تو کون موجود ہوا؟ نبی علیہ السلام موجود ہوئے. اب بعض حضرات کو اس پہ تعجب ہوگا، جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ ابھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اسی آیت سے حل ہو جاتا ہے. اس میں دیکھیں وفیکم رسول، اور تم میں اس کے رسول موجود ہیں. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، بس اس کو صراط مستقیم کی ہدایت دے دی گئی. صراط مستقیم کی ہدایت اس کو نصیب ہوگی جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے. تو آپ اللہ کو ہاتھ سے پکڑیں گے، اللہ کے پاؤں پڑیں گے، کیسے پکڑیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ کو پکڑنے سے مراد اللہ کے دین کو پکڑنا ہے. اگر یہاں مراد اللہ کے دین کو پکڑنا ہے تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے سے مراد حضرت کی تعلیمات کے موجود ہونے کا کیوں نہ مفہوم لیا جائے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کو مضبوطی سے پکڑو گے تو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہوگی. تو اللہ کو مضبوطی سے پکڑنا کہ اللہ کو ہاتھ سے پکڑنا ہے، اللہ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھنے ہیں، کیا کرنا ہے؟ اللہ تو جسم سے پاک ہے، تو اللہ کو تو نہیں پکڑا جا سکتا. تو اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا. تو جہاں اللہ کو پکڑنے سے مراد اللہ کے دین کو پکڑنا ہے، وہاں نبی علیہ السلام کی موجودگی سے مراد نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا موجود ہونا ہے. اس بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تک مزید حاضر ناظر کی بات ہے انشاءاللہ سورۃ حجرات میں آئی تھی. صفحہ نمبر 86 پہ رکوع نمبر 11، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اس پہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا اور دو حکم دیے. ایک حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، جو حق ہے اللہ سے ڈرنے کا. اور اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کسی قوت کا خوف اللہ کے خوف کے مقابلے میں نہ ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ تقوی یہ ہے، اللہ کا خوف یہ ہے کہ اللہ کے خوف کے مقابلے میں کسی کا خوف نہیں. کہ میں بہادر ماں کا بیٹا ہوں، میں کسی سے نہیں ڈرتا. ایک ٹیلی فون آیا رات کے وقت امریکہ سے، سارے اڈے امریکہ کے حوالے کر دیے. یہ نہ ڈرنے والے جن کی پوری زندگی فوج میں گزر گئی، یہ ان کی حالت ہے. وہ لوگ نوجوان طالب علم آزمائش کے مراحل سے گزر رہے ہیں. امیر المومنین خود کہاں، بیوی کہاں، بچے کہاں. کھانے پینے کی اشیاء کبھی میسر ہیں، کبھی میسر نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ کا خوف کوئی خوف نہیں. اور یہ بات میں عرض کر چکا ہوں، اس سے پہلے بھی یہ بات بارہا میں نے عرض کی ہے کہ جس وقت پاکستانی حکومت کی طرف سے امریکی حملے سے پہلے 2001 میں یہاں سے جرنیل بھی گئے، علماء بھی گئے. تو جب انہوں نے امیر المومنین سے گفتگو کی تو اس کے بعد جب یہ لوگ واپس آئے تو جنرل محمود اسی گفتگو میں متاثر ہوئے، ایک جملے سے متاثر ہوئے. اور اس کے بعد جب یہ لوگ واپس آئے تو ان کا تاثر یہ تھا کہ اگر یہ لوگ ایمان والے ہیں اور اللہ کا خوف رکھتے ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جانشین ہیں. اور دور حاضر کے اعتبار سے دیکھیں تو ان جیسا بیوقوف کوئی نہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے انداز سے دیکھیں تو ان جیسا ایمان والا کوئی نہیں. تو یہ کیفیت ہے کہ کوئی خوف ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا، جس کو خوف کہتے ہیں قریب سے بھی نہیں گزرا. وہی بات جو آگے اسی صورت کے اندر آ رہی ہے، اور وہ نقشہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، مکہ مکرمہ کے امیر تھے، غزوہ احد کے بعد اگلے سال مقابلے کا چیلنج تھا. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو جرأت نہیں ہوئی، انہوں نے ایک وفد بھیجا، تجارتی وفد تھا، اس کو کچھ معاوضہ ادا کیا کہ مدینہ منورہ سے گزرتے ہوئے وہاں پروپیگنڈا کرنا کہ مکے والوں نے بڑی تیاری کر رکھی ہے، اتنا اسلحہ جمع کر رکھا ہے اور مقابلہ ہوگا اور وہ تمہارا کچھ نہیں چھوڑیں گے. اب جب یہ خبر وہاں آئی تو صحابہ کرام مرعوب ہوتے نہیں. انہوں نے کہا کہ یہی تو موقع ہے کہ اسی موقع میں تو شہادت نصیب ہوگی
اور اسی مقابلے میں تو مزہ آئے گا کہ جب ان کے پاس تیاری ہے تو مقابلے میں مزہ آئے گا. حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھتے ہوئے میدان میں نکل آئے. وہی کیفیت ان طالبان کی ہے کہ جب یہ خبر ہوتی ہے کہ مضبوط مقابلہ ہے اور سامنے جو ہے مستحکم دشمن ہے اور اتنی تیاری ہے، وہ کہتے ہیں اب تو مزہ آئے گا لڑنے کا، اور نہتوں سے لڑنے کا کیا فائدہ ہے. بالکل وہی نقشہ ہے، تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. تو یہاں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، جو حق ہے اللہ سے ڈرنے کا. دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ اس وقت تک نہ مرنا جب تک مکمل فرما بردار نہ ہو جانا. ٹھیک ہے، نہ فرما بردار پورے ہوں گے نہ موت آئے. ایک بڑا نسخہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی بیان فرمایا. کیا موت کو ٹالنا کسی کے بس کی بات ہے؟ نہیں. تو یہاں اللہ نے جو بات بیان فرمائی وہ یہ کہ ہر لمحہ فرما برداری کا ہو، کہ تاکہ جب بھی موت آئے فرما برداری کی حالت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور گروہ میں تقسیم مت ہو جاؤ. حضرات صحابہ کرام کا ذکر فرمایا صفحہ 86 کے آخر صفحہ 87 پہ. فرمایا کہ ان کے درمیان آپس میں دشمنیاں تھیں، اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اسی قرآن مجید کے اندر کہ آپ کثیر رقم بھی خرچ کر دیتے تو آپ یہ دشمنی ختم نہیں کر سکتے تھے. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ان کی نفرتیں دوستیوں میں بدل کر. فرمایا ایک احسان اللہ نے یہ کیا ان کے اخلاص کی وجہ سے، اور دوسرا احسان اللہ نے ان پر یہ کیا کہ گمراہی اور کفر و شرک کی وجہ سے جہنم کے کنارے پر تھے، اللہ نے ان کو جہنم کے کنارے سے اٹھا کر جنت کی بلندیوں پر پہنچا دیا. صفحہ نمبر 87 پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہو جو دعوت اور تبلیغ کا کام کرتی رہے. اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپس میں اختلاف مت کرو. قیامت کے دن انسان دو قسم کے ہوں گے، ایک گروہ وہ ہوگا جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، یہ وہ ہیں جو کفر کو اختیار کرنے والے ہیں. دوسرا گروہ وہ ہوگا جن کے چہروں پہ ایمان کی چمک ہوگی. اللہم اجعلنا منہم. اللہ مجھے بھی آپ ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے. صفحہ نمبر 88 پہ رکوع نمبر 12. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی تعریف فرمائی کہ تم وہ ہو کہ جو اپنی فکر بھی کرتے ہو، جہنم سے بچنے کی کوشش کرتے ہو، اور انسانیت کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے ہو. اور یہ جتنا کچھ کرتے ہو یہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو، کیونکہ تمہارا اللہ پر کامل ایمان ہے. پھر اللہ نے یہودیوں کا ذکر فرمایا کہ یہودیوں بھی اللہ نے ذلت مسلط کر دی، اور یہ ذلت ہمیشہ کے لیے رہے گی. اب یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اگر یہودیوں کی ذلت کیا ہے؟ ان کا ملک اسرائیل مستحکم ملک ہے. اللہ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہودی اس صورت میں مستحکم ہوں گے جب دو صورتوں میں کوئی صورت اختیار کریں گے. یا تو اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کی رسی کو پکڑ لیں، یا وہ انسانوں کی سرپرستی اختیار کر لیں. تو اس وقت اسرائیل برطانیہ اور امریکہ کی سرپرستی کی وجہ سے اپنے وجود کو برقرار رکھے ہوئے ہے. اور یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہوگی کہ افغانستان میں جو امریکہ نے حصہ لیا ہے، تو ہمارے ملک کے اندر جو اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں وہ سرکاری ہیں، وہاں پہ پرائیویٹ ہیں اور یہودیوں کی. تو اسلحہ انہوں نے ادھار لیا ہوا ہے، ابھی بل ادا کرنے ہیں. کئی خرب ڈالر خرچ ہو چکے ہیں، ابھی بلوں کی رقم باقی ہے، اسلحے کی رقم ادا کرنی. یہودیوں نے دباؤ ڈالا ہے کہ امریکی فوج عراق کے اندر موجود رہے، اگر مشرق وسطیٰ سے نکلے گی تو اسرائیل جو ہے وہ تنہا ہوگا اور مجاہدین کے نرغے میں ہوگا. تو جیسے ہی امریکی فوج نکلے گی امریکہ کو ہمارا بل ادا کرنا پڑے گا. تو یہ پریشر انہوں نے ڈال رکھا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اتنی ذلت کے باوجود بھی مشرق وسطیٰ سے اپنی فوج نہیں نکال پا رہا، وہاں اس کی مجبوری ہے. اور افغانستان کے اندر سے فوج نکالنا، یہاں بات وہی ہے کہ میں تو کمبل کو چھوڑتا ہوں، کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. امیر المومنین کا فرمانا یہ ہے کہ اس کو اس انداز سے نکلنے دیا جائے کہ کچھ باقی نہ رہے. اور اگر یہ یہاں سے نکل گیا تو کون امریکہ جا کے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا؟ تو اس وقت یہ زد میں ہے، تو اس لیے اس کو نکلنے نہ دیا جائے. تو یہاں کمبل نہیں چھوڑ رہا، یہ تو اس سے پہلے چھوڑ کر بھاگنے کو تیار تھے، اور کتنے ممالک جو ہیں وہ معاہدہ کر کے یہاں سے جا چکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں پھر یہ بات فرمائی کہ بعض اہل کتاب وہ ہیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور اللہ ان کو ایمان کی توفیق عطا فرماتا ہے. صفحہ 89 پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ کچھ اہل کتاب وہ ہیں جن کو اللہ نے ان کی دیانت اور ان کے اخلاص کی وجہ سے ایمان کی توفیق عطا فرمائی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفحے پہ اسی رکوع کے اندر صفحہ 89 پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اولاد اور مال
یہ آخرت میں کافروں کے کام نہیں آئیں گے۔ پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کافر ہیں اہل کتاب ہیں یا دوسرے کافر ہیں جو رفاہی کام کر رہے ہیں، ان کاموں کا ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی محنت کرے، فصل تیار ہو جائے اور فصل پہ آفت آ جائے کہ سردی ایسی آ جائے پوری فصل کو تباہ کر دے، تو لہٰذا کیونکہ ان کا ایمان نہیں تو اس لیے ان کی ساری محنت بیکار ہے اور ان کے کسی عمل کا کوئی اجر ان کو نہیں ملے گا۔ صفحہ نمبر 89 کے آخر اور صفحہ 90 پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، تم غیر مسلموں کو اپنا رازدار مت بناؤ۔ رازدار بنانا یہ ہے کہ اپنے ملک کے اندر، اپنی حکومت کے اندر ان کو بنیادی عہدے مت دو، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے اس اصول کو اختیار نہیں کیا، عمل نہیں کیا، تو تباہی و بربادی ہوئی اور ملک کے راز باہر نکلتے رہے۔ فرمایا یہ اہل کتاب قابل اعتماد نہیں، یہ اہل کتاب قابل اعتماد نہیں، ان کے دل میں کتنا بغض ہے تمہارے خلاف تم نہیں جانتے، کبھی کبھی ہم ان کی زبان سے اظہار کرا دیتے ہیں، اور حقیقی بغض کتنا ہے یہ تمہیں اندازہ نہیں۔ فرمایا کہ معاملہ الٹ ہے، اہل کتاب کو چاہیے تھا کہ وہ تم سے محبت کرتے اور تم ان سے محبت نہ کرتے، لیکن معاملہ برعکس ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو اور تم سے محبت نہیں کرتے۔ وہ ہم سے محبت کیوں کرتے؟ اس لیے کہ یہودیوں کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، عیسائیوں کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ یہودی مانتے ہیں نہ عیسائی مانتے ہیں۔ تو لہٰذا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والوں کی ان کی طرف توجہ محبت کی نہیں ہونی چاہیے، ان کے دل میں معمولی محبت بھی نہ ہو کہ جو ہمارے نبی کو، ہماری کتاب کو نہیں مانتا، ہم اس سے کیوں محبت کریں۔ اور ان کو چاہیے تھا کہ کیونکہ تم ان کی کتاب کو مانتے ہو اور ان کے نبی علیہ السلام کو مانتے ہو تو انہیں چاہیے تھا کہ محبت کرتے، لیکن فرمایا معاملہ اتنا الٹ ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو انہیں خوشی ہوتی ہے، اور تمہیں کوئی راحت ہو تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اللہ نے یہاں آخر میں، رکوع کے آخر میں ایک اصول بیان فرما دیا، فرمایا کہ اگر تم اپنے دین پر پختہ رہے اور ان کی صحبت سے، ان کی دوستی سے بچے رہے تو پھر کوئی چیز ان کی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن جب تم ان کے قریب جاؤ گے اور اپنے دین میں کمزوری کا اظہار کرو گے، فرمایا کہ پھر تم نقصان کے اندر پڑ جاؤ گے۔ صفحہ نمبر 90، یہ رکوع نمبر 13۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اللہ نے اس میں غزوہ احد کا ذکر فرمایا اور غزوہ بدر کا حوالہ بھی دیا۔ یہاں دو بنیادی باتیں قابل غور ہیں کہ اہل بیت کون ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس غلط فہمی کو بھی دور فرما دیا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت غزوہ احد کے دن آپ اپنے اہل سے باہر تشریف لائے، اور اس پہ مسلمان ہی نہیں بلکہ جتنے کافر مورخین ہیں یہاں تبھی متفق ہیں اس بات پر کہ نبی علیہ السلام اس دن صبح کو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے سے باہر تشریف لائے تھے۔ تو یہاں اللہ نے اہل بیت کس کو کہا؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو اہل بیت کہا۔ تو یہاں اہل اللہ تعالی نے ان کو فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ جس پر نبی علیہ السلام نے مشاورت فرمائی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ وسائل کم ہیں، تعداد تھوڑی ہے، مقابلے میں دشمن 3000 ہے، ہماری تعداد جو ہے وہ 1000 ہے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین بھی مجلس میں موجود تھا، اس نے کہا کہ حضرت باہر نکل کے مقابلہ نہ کریں۔ نبی علیہ السلام کی اپنی رائے بھی یہی تھی، لیکن بعض حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اصرار تھا کہ وہ لوگ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، شہادت کی آرزو تھی، کہا کہ حضرت باہر نکل کے مقابلہ کرتے ہیں، اگر شہید ہو جائیں گے تو بھی ہم کامیاب ہیں، کامیاب ہو گئے تو بھی کامیاب ہیں۔ نبی السلام نے جب ان کا جذبہ دیکھا تو حضرت تیاری کے لیے گھر میں تشریف لے گئے، پھر باہر آئے، فرمایا کہ چلو۔ اس اثنا میں اکابر نے، صحابہ کرام ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ نے ان نوجوانوں کو سمجھایا کہ نبی علیہ السلام کا رجحان تو دیکھو، آپ اپنی بات تو بیان کر رہے ہو، جذبہ تو بیان کر رہے ہو، حضرت کا رجحان تو دیکھو۔ ان کو غلطی کا احساس ہوا جو حضرت باہر تشریف لائے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، جیسے آپ حکم دیں ہم اسی طرح تیار ہیں، بے شک آپ اندر فرمائیں ہم اندر رہتے ہیں، باہر نکلنا چاہیں ہم باہر نکلتے ہیں۔ نبی السلام نے فرمایا جب اللہ کا نبی جہاد کے لیے تیار ہو کر آ جائے پھر اس پروگرام میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی، اب باہر ہی نکلنا پڑے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ اس اسنا میں عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر پیچھے ہٹ گیا کہ میں خودکشی کے لیے ساتھ جانے کو تیار نہیں. تو 1000 میں سے 300 نکل گئے. جب نکلے تو بنو سلمہ بنو حارثہ یہ 2 قبیلے ہیں مسلمانوں کے، یہ تھوڑے سے تذبذب کی کیفیت میں مبتلا ہوئے کہ تعداد مزید کم ہو گئی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا تھا کہ یہ دونوں پیچھے کو ہٹ جاتے، لیکن واللہ ولیہما، کہ یہ صحابہ وہ ہیں کہ اللہ ان کا کارساز ہے، اللہ ان کو کہاں ہٹنے دیتا تھا. تو اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور یہ کمزوری ان میں پیدا نہیں ہونے دی. اور پھر صفحہ 90 کے آخر و 91 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مدد تو اصل میں اللہ کی ہے، کہ اللہ نے بدر کے موقع پہ تمہاری مدد فرمائی اور اللہ نے وعدہ فرمایا کہ 3000 فرشتے نازل ہوں گے اور پھر مزید 2000 فرشتے، مزید 5000 فرشتے تمہاری مدد کو نازل ہوں گے. پھر آگے یہ فرما دی کہ یہ فرشتے لڑنے کے لیے آتے نہیں، فرمایا یہ ایمان والوں کے دل کی پختگی کے لیے آتے، وگرنہ فتح تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی دینی ہے. پھر فرمایا کہ کس طریقے سے اللہ نے ان کو ذلیل کیا. صفحہ 91 کے آخر صفحہ 92 پر یہ رکوع نمبر 14 تھا. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. یہاں اللہ نے پہلے تو سود کی مذمت بیان فرمائی کہ ایمان والوں سود سے اپنے آپ کو بچا. پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ متقی 2 درجے کی. پہلا طبقہ متقیوں کا وہ ہے کہ جو گناہوں سے بچ دے. فرمایا کہ ان کا تو کیا پوچھنا، یہ تو اللہ کے محبوب ہیں. دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جن سے گناہ ہو جاتے ہیں لیکن گناہ پہ وہ قائم نہیں رہتے، فوراً اللہ سے رجوع کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو بھی جنت عطا فرمائے گا اور ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا. صفحہ نمبر 93 پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو نہ سست بنو، نہ بزدل بنو، نہ غمگین ہو. کہ غزوہ احد میں جو نقصان ہوا 70 حضرات شہید ہوئے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس واقعے کی وجہ سے غم زدہ مت بنو. ہاں تمہیں غلبہ حاصل ہوگا اگر تم ایمان میں پختہ ہوگے. تم پریشان کیوں ہو؟ غزوہ بدر میں تم نے ان کو نقصان پہنچایا، غزوہ احد میں تم شہید ہو گئے. تو یہاں اللہ نے ان کی دلجوئی فرمائی. اور یہاں واقعہ کیا ہوا یہ مختصر عرض کر کے اس بات کو مکمل کر کے باقی انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. کہ ہوا یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت مورچہ بندی فرمائی تو ایک درہ تھا جہاں سے خطرہ تھا کہ دشمن پیچھے کی طرف سے آ سکتا ہے. نبی علیہ السلام نے وہاں 50 حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کھڑا کیا اور ان کے امیر تھے حضرت عبداللہ بن جبیر جیم کے ساتھ، حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چاہے جنگ کا نتیجہ کچھ ہو جائے تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. اب نبی علیہ السلام ان کے ذمے یہ کام لگا کے لڑائی کا آغاز فرما چکے تھے. اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ کفار مکہ کو شکست ہوئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے. انہوں نے تعاقب کیا. یہ جب بھاگ گئے تو مال غنیمت جو میدان کے اندر تھا یہ سمیٹ رہے تھے. تو یہ 50 افراد جو اوپر کھڑے تھے ان میں سے بعض حضرات نے کہا کہ اب دشمن تو بھاگ گیا ہے، اب یہ درے پہ کھڑے ہونے کا فائدہ نہیں، تو ہمارے بھائی جو یہ سامان جمع کر رہے ہیں ہم کیوں نہ ان کی معاملت کریں. تو یہ نیک نیتی تھی کہ بیچارے اکیلے جمع کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کریں. تو عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ جو امیر تھے انہوں نے فرمایا کہ نہیں، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. جب حضرت نے منع فرمایا تو بس کھڑے رہو. تو انہوں نے کہا کہ منع کرنے کی وجہ یہی تھی کہ دشمن پلٹ کر نہ آ جائے. اب دشمن کے آنے کا امکان نہیں، تو اس لیے تو ہمیں چاہیے کہ بھائیوں کی مدد کر لیں. تو اس پہ 11 آدمی رہ گئے، باقی 39 آدمی نیچے اترے مال غنیمت جمع کرنے لگے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو گھوڑے سوار دستوں کے سالار تھے، کفار کی طرف سے آئے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ایمان اس کے بہت بعد لائے، 3 سال کے بعد ایمان لائے. تو انہوں نے کیونکہ جرنیلی ذہن تھا تو انہوں نے پیچھے نظر ڈالی، درہ خالی دیکھا تو 300 سواروں کو لے کر وہ پیچھے سے پلٹ کر آئے، درے کے اندر سے داخل ہوئے. جب درے کے اندر سے داخل ہوئے تو مسلمانوں کے پیچھے سے فوج آ گئی. اب جب پیچھے فوج آئی تو جو سامنے بھاگتے ہوئے جا رہے تھے کفار، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھی پیچھے پہنچ گئے، وہ پلٹ کے آ گئے. تو مسلمان آگے پیچھے گھیرے میں آ گئے، جس کی وجہ سے یہاں شہادتیں ہوئیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دانت مبارک شہید ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک نکلا اور 70 حضرات صحابہ کرام شہید ہوئے. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو حضرت کے ہم شکل تھے، حضرت کے ہم زلف بھی تھے، ان کی شہادت ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ بات ان کی وجہ بات مشہور ہو گئی کہ نبی اسلام کی شہادت ہو گئی. جب حضرت کی شہادت ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو حضرت کی محبت رکھنے والے تھے
میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے. تو یہ بات آگے آ رہی ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلجوئی فرمائی ہے حضرات صحابہ کرام کی. ایک بات تو فرمائی کہ تم غزوہ بدر میں ان کو نقصان پہنچا چکے تھے, اگر غزوہ احد میں تمہیں نقصان پہنچا تو پریشان کیوں. دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ ایام ہیں جن کو ہم پھیرتے ہیں, کبھی ہم کافروں کو کامیاب کرتے ہیں, کبھی ایمان والوں کو کامیاب کرتے ہیں. اگر کافروں کو کامیابی نہ ہو تو تمہیں شہادت کب نصیب ہوتی. تو یہ تمہیں شہادت کا اعزاز ہم نے دینا تھا, اس وجہ سے حالات کو پلٹا ہے. اور تیسری بات یہ فرما دی کہ اگر ایمان والوں کو شکست نہ ہو تو نکھار کیسے پیدا ہوگا کہ یہ ایمان والے ہیں یہ کافر ہیں. اس لیے اگر ایمان والوں کو کامیابی ہوتی رہے تو موقع پرست لوگ بھی ایمان والوں کے ساتھ شامل ہوں گے. جیسے کہ میں نے یہ واقعہ بتلایا کہ یہاں امیر المومنین کے دست راست تشریف لائے جسے عمارت اسلامیہ تھی, مجھے اطلاع دی صبح یہاں بیان فرمایا. انہوں نے بیان فرما کے فارغ ہوئے, اوپر بیان تھا, میں نیچے اترا تو ملتان کے بڑے بڑے حضرات, مل مالک, دیگر حضرات نیچے کھڑے ہو. یہ مسافہ کیا مجھ سے کہ حضرت ایک درخواست ہے. میں نے کہا جی فرمائیے. کہ حضرت 5 منٹ کے لیے ہمارے یہاں تشریف لے آئیں, چائے ہمارے یہاں نوش کر لیں, کھانا آج ہمارے یہاں ہو جائے, یہ ہو جائے وہ. میں نے کہا بھی اگر آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کر لیں. انہوں نے آتے ہی مجھے ایک جملہ کہا تھا کہ مجھے بیچنا نہیں. تو مجھے یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ بیچنا نہیں. میں نے کہا شاید کیونکہ میں سرکاری ملازم ہوں, ان کے ذہن میں یہ بات ہو سرکاری ملازم ایسے ہوتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی اور فیصلہ کر لیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت مطلب نہیں سمجھا. فرمانے لگے کہ میں نے کہیں کھانے چائے بسکٹ فروٹ کے لیے نہیں جانا. یہاں بار ایسوسیشن سے خطاب تھا, وکلاء سے خطاب تھا, تاجروں سے خطاب تھا اور علماء سے خطاب تھا. تو فرمانے لگے کہ بس میں نے وہاں جانا ہے, کھانے پینے کا انتظام کہیں نہیں ہوگا, جو آپ اپنے گھر میں کھائیں گے میں آپ کے ساتھ کھاؤں گا. تو لہٰذا یہ تکلفات میں نہ پڑنا, دعوتیں قبول نہ کرنا. تو میں نے کہا انہوں نے مجھے منع کر دیا, اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. حالات بدل گئے. امریکہ نے اپنے اتحادیوں سمیت حملہ کیا, حالات بدل گئے. اتفاق کی بات ہے کہ ان سے میرا آمنا سامنا ہوا کسی مسئلے کسی مقام پر. میں سفر میں تھا تو بات ہو, تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا حضرت کس حالت میں ہے. فرمانے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے نکھار پیدا کر دیا. فرمایا کہ وہ لوگ جو 5 منٹ کی آرزو رکھتے تھے, جب ہمیں ضرورت پڑی ہم نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم تو آپ کو جانتے بھی نہیں کہ آپ کون ہیں, تو اللہ نے نکھار پیدا کر دیا. انشاءاللہ اب کامیابی یقینی ہے کہ اب جو لوگ اس میدان میں ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جو نکھرے ہوئے ہوں گے, اخلاص والے ہوں گے, ایمان والے ہوں گے. تو اللہ نے یہاں یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر ہم کفار کو کامیابی نہ دیں تو نکھار کیسے پیدا ہوگا. پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہی آزمائشیں ہیں کہ جس سے انسان کا امتحان ہوتا ہے. اور صفحہ نمبر 94 پہ یہ رکوع نمبر 15 ہے, وما محمد الا رسول. اس میں وہ بات میں اپنی مکمل کر دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور انسان ہیں اور ان پہ موت کی کیفیت میں طاری ہونا ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی خبر پھیلی تو بہت سے حضرات صحابہ کے میدان چھوڑ کے بھاگے. حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ, یا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا ہیں, 70 سال کی عمر تھی. غزوہ بدر میں کہیں سفر میں تھے, شریک نہیں ہوئے. یہاں بڑے اشتیاق سے جہاد میں شریک تھے. یہ ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے, سستا رہے تھے, تو ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے. تو انس بن نضر اللہ پوچھا کہ سعد خیریت ہے کہ دوڑ رہے ہو. سعد نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شہادت ہو گئی, محبوب نہیں رہا, تو اب لڑیں تو کس کے لیے لڑیں. تو انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے لیے لڑو جس کے لیے محبوب نے قربانی دی ہے, وہ ہے اللہ. کہ نبی علیہ السلام کو شہادت ہوئی ہے, اللہ کو شہادت تو نہیں ہوئی, اللہ تو زندہ ہے, تو لہذا لڑو تو اللہ کے لیے لڑو جس کے نبی السلام نے جان قربان کی ہے. پھر فرمایا کہ مجھے اس مقام سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. پھر اس کے بعد آگے بڑھے, تعاقب کیا اس حالت کے اندر, اور ان کی شہادت ہوئی ہے. 80 کے قریب ان کے جسم پر زخم تھے کہ شکل پہچانی نہیں جا رہی تھی. ان کی ہمشیرہ نے ان کے جسم اطہر کو پہچانا ہے, بچپن کی کوئی نشانی تھی, اس نشانی کی بنیاد پر. تو انس بن نضر رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربان ہوئے ہیں کس کے لیے, اللہ کے لیے, اور اللہ وہ ہے کہ جس پہ موت نہیں. اللہ نے ان الفاظ کو پسند فرمایا, قرآن آیت کی شکل میں نازل فرما دیا. فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. آپ سے پہلے رسول بھی دنیا سے چلے گئے, آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے, چاہے طبی وفات میں جائیں چاہے نبی اسلام شہید ہو کر جائیں. اللہ وہ ہے کہ جس کو موت نہیں, تو لڑنا ہے تو اللہ کے لیے لڑو.
تو اللہ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آخرت کا اجر چاہتا ہے ہم اس کو وہ عطا فرماتے ہیں، اور جو دنیا پرستی اختیار کرے ہم اس کو دنیا پرستی کی بنیاد پر دنیا ہی کی نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو مخالف سے دبتے نہیں، کمزور نہیں ہوتے، تو اللہ ایسے استقامت والوں کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، کہ اے ہمارے رب تو بخشش فرما ہماری، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب تو بخش دے ہمارے لیے ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، و اسرافنا، ہماری زیادتی کو، فی امرنا، دین کے بارے میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ ان کو معاف فرما، وثبت اقدامنا، اے اللہ ہمارے قدموں کو جما دے، مضبوط کر دے، ہماری کمزوریوں کی وجہ سے اے اللہ کہ ہمیں میدان میں ناکام نہ فرما، وانصرنا، تو مدد فرما ہماری علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کو دنیا کی عزت بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت کا اجر بھی ان کو عطا فرماتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی انہی خوش نصیبوں میں سے بنا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الکافرین، فانصرنا علی القوم الظالمین، فانصرنا علی القوم الفاسقین، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اید امیر المؤمنین والمجاہدین، اللہم انصرهم ولا تنصر علیہم، اللہم ربنا تقبلنا كما تقبلت اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔